الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کا ذکر فرمایا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک ہوا اور پھر آگے معراج کی سیر کے لیے آپ آسمان کی بلندیوں تک اور پھر آگے پہنچے. یہ ایک واقعہ ہے سفر کا، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سفر پہلا حصہ اس کا کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے بیت المقدس تک. یہ سفر کا پہلا حصہ ہے. تو جب یہ سفر کا پہلا حصہ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ نقشہ رہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ خانہ کعبہ سے، وہ مسلمانوں کا ایک قبلہ، اور یہ گئے کہاں تک؟ مسجد اقصی تک یا بیت المقدس تک، جو دوسرا قبلہ. اس زمین پر دو ہی جگہ ہیں ایسی جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انسان اپنی پیشانی اللہ کے آگے اس رخ کر کے جھکاتا رہا. تو قبلہ بننے کا شرف دنیا میں دو ہی جگہوں پہ ہے، ایک مسجد حرام کو، ایک بیت المقدس کو. تو یہ کیا؟ قبلے سے قبلے تک. اس کو اگر آسان لفظوں میں ہم کہیں تو یوں یاد رکھیں کہ قبلے سے قبلے تک دو ہی تو جگہ ہیں. یا انسان اللہ کے آگے جھکا قبلہ بنا کر اس جگہ کو، اور یا اس جگہ کو. یہ ہے مسجد حرام اور وہ ہے مسجد اقصی. اب جب یہ بھی قبلہ وہ بھی قبلہ، تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ قبلہ کن کا تھا؟ بیت المقدس قبلہ انبیاء کا تو تھا ہی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ بتاتے رہے، لیکن قومی طور پر وہ قبلہ کن کا تھا؟ اہل کتاب کا. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کا قبلہ وہ تھا. اور جہاں سے گئے یہ اصل قبلہ تھا ابراہیمی، تو ابراہیمی قبلہ سے آئے اور اس قبلہ میں پہنچے. تو اس میں جو راز چھپا ہے وہ سن لو، بہت کم اس طرف ہم دھیان کرتے ہیں. توجہ پوری اس طرف تب ہو جاتی ہے جب پورے سمجھو. غور کر رہے ہیں؟ یہ پیغام تھا، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، تمہاری طرف اب اس قبلہ کا آ رہا ہے.
پہلے روحانی قیادت اور سیادت دنیا میں کن کی تھی؟ بیت المقدس میں ہے پیغمبروں کی. تو اہل کتاب کو اس وقت اس طرح بتایا گیا کہ تمہارا قبلہ جو تمہارے پیغمبروں کی یاد ہے تمام کی، اب آ رہا ہے کون؟ کعبہ ابراہیمی سے. اس میں اشارہ دے دیا گیا کہ اب تمہاری روحانی سیادت ختم ہونے والی ہے. تم کو موقع دیا گیا ہے بہت، پیغمبروں پر پیغمبر آئے، کتابوں پر کتابیں اتری، لیکن تم نے اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کی. اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کعبہ ابراہیمی سے آخری پیغمبر. جب آ رہا ہے تو اب کے بعد پھر کس کا قیادت چلے گی؟ کس کی سرداری؟ وقت کا سردار کون آتا ہے؟ کس کی سرداری چلے گی؟ اس کی. کعبہ ابراہیمی کا وارث آ رہا ہے. تمہاری قیادت ختم، اب اس کی قیادت قائم ہوگی. تو یہ یہاں کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قبلے کو قبلے سے بدلتا ہے، قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. پہلے قوم بنی اسرائیل تھی جو خدا کی نمائندہ تھی، خدا کی برکتوں اور سیادت انہیں کی طرف تھی. اب بتایا گیا اب تم سے یہ تاج چھین لیا جائے گا، اب آئے گا یہ پر. تو تبدیلی قبلہ کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، اسپرٹ جو تاریخ ہے، وہ یاد رکھیں. وہ تاریخ کیا ہے؟ کہ تمہاری سیادت ختم اور اس کی سیادت کا آغاز ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیر معراج ہے، وہ صرف ایک واقعہ نہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم قوموں کو کس طرح قوموں سے بدلتے ہیں. کوئی قوم کہہ نہیں سکتی کہ میراث خدا بندی ہم تک ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ہٹا دے، مٹا دے. اے بنی اسرائیل، تم جو اپنی تاریخ پر ناز کرتے ہو کہ اتنے پیغمبر آئے، پیغمبر بے شک وہاں بہت آئے، لیکن تم نے ان کے احکام کی پرواہ نہ کی. اب تمہارا وقت زوال آخری. اب آیا کعبہ ابراہیمی بنانے کو. کعبہ ابراہیمی کا وارث کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذرا غور کرو، عربوں کی سیادت، عربوں کی سیادت، حضور یا مسلمانوں کی سیادت اور سرداری، اس کا آغاز اور بنو اسرائیل کی سیادت کا اختتام ہوگا. کہ تم جن پیغمبروں پر ناز کرتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے اب وہ بے شک دفن ہو چکے، بے شک دفن ہو چکے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت خاص سے ان سب کو حاضر کر دے گا. اس میں اس پیغمبر کے آنے پر وہ سب حاضر ہوں گے. اور حاضر بھی کس طرح کرے گا؟ کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں گے مقتدی بن کر، اور یہ مکہ سے آنے والا امام ہوگا. اور ایک بڑی نماز ہوگی. وہ نماز کیا ہوگی؟ کہ اب تمام پہلے پیغمبروں کے بعد امام جو ہے وہ آ رہا ہے، مکے سے آیا ہے. اب قوم وہی اٹھے گی جو اس کی ہوگی. تو ظاہری طور پر تو یہ سیر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیکن اللہ کس طرح قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے یہ پیچھے. کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہم خدا کے سگے ہیں یا وہ ہمارا سگا ہے. جو اس کے اللہ والے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انہیں کو آگے کرتا ہے. تو اگر آپ میں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو اور سمجھنا چاہیں، وہ پوچھیں کہ معراج کی سگنیفیکنس کون ہے، کیا ہے معراج کی، تو یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت، بنی اسرائیل کی جو اللہ تعالیٰ کا روحانی پوزیشن تھی، اس کے خاتمے کی رات، اس کے خاتمے کی رات اور محمد عربی کی سیادت کا تاج. یہ صرف ایک واقعہ نہیں،
اس کے پیچھے ہی ہے. کیوں؟ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے جو آپ کو کہا نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ سفر پہلا، لیکن یہ کس کا تعلق ہے؟ قوم کی پچھلی تاریخ سے. تو وہ تاریخ سے تعلق کہاں سے معلوم ہوا؟ سنو، معراج کی آیت سے اگلی آیت پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ یہ پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم اپنی قدرت کے نشان دکھائیں، اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو قوم بنی اسرائیل کا ہیڈ بنایا تھا. ہم نے اسے قوم بنی اسرائیل کا ہیڈ بنایا تھا. تو اللہ نے یہ واقعہ معراج کی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں خود اعلان کر دیا کہ یہ معراج جو ہے اصل میں بنی اسرائیل کی سیاسی بزرگی کے خاتمہ کی آخری رات ہے. ورنہ آیت کے اختتام پر وہ قصہ معراج کا یا آگے اور دہرایا جاتا کہ کیا کیا عجائب آپ نے دیکھے. وہ ہے نہیں، اس آیت کے ساتھ ہی اعلان کر دیا بنی اسرائیل کا. تو اسے بتایا کہ اس رات جب تم اس پر غور کرو تو پھر پہلی قوموں کا حشر دیکھو. فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا تھا اسے، اس کتاب کو جو اس پیغمبر کو، کیا؟ ہدی لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل تمام قوم کے لیے ان کو بنایا تھا سردار. کس کو؟ موسیٰ کو یا تورات کو، دونوں ان کو بنایا تھا. اور پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ ٹھہرانا اللہ کے سوا کسی کو چار ساز. کوئی چار ساز نہیں، کوئی کار ساز نہیں، تمہارے کام بنانے والا کوئی نہیں مگر اللہ. یہ پیغام ہم نے دیا تھا. کن کو دیا تھا؟ موسیٰ کو. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے سوا کوئی بھی چار ساز نہیں، کوئی بھی کار ساز نہیں، کوئی بھی بنانے والا نہیں. یہ پیغام دیا تھا. کن کو دیا تھا؟ موسیٰ کو دیا تھا. اور آپ موسیٰ سے بھی پیچھے جاؤ، موسیٰ سے پیچھے جاؤ. تم کون ہو؟ تم ان کی اولاد ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تیرے تھے. جب پوری قوم نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب یہ قوم جو ہے ساری کی ساری باغی ہو گئی ہے، ساری کی ساری باغی ہو گئی ہے. اب آئندہ وہی تیریں گے جو نوح کے ساتھ اب کشتی بیٹھے ہیں. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اس کشتی میں تھے، حام، سام اور یافس، 3 تھے. تو اب آئندہ ساری دنیا کن کی اولاد ہے؟ آئندہ ساری دنیا کن کی اولاد ہے؟ ان تینوں کی. جس طرح ساری دنیا اولاد آدم کی، ساری دنیا اولاد آدم کی، اسی طرح ساری دنیا اولاد ان تینوں کی، کیونکہ ان تینوں کے سوا کوئی نہیں بچا تھا. تینوں کے سوا بچا کوئی نہیں تھا. تو فرمایا معراج کی رات جو پیغمبر کا سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ان کو کہا پیچھے مڑ کر دیکھو. موسیٰ اور تورات ہیں. موسیٰ اور تورات کے وارث کون ہوئے؟ بنی اسرائیل. پھر اور مڑ کر اور پیچھے مڑ کر دیکھو کون ہے؟ کشتی والے 3. اور تم ان کی اولاد ہو. جس طرح آدم سب کا باپ، اس طرح تم سب ان تینوں کی اولاد ہو. تو فرمایا
آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح، اور تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ ہی پیچھے بھی قوم کر دی۔ تو نوح کے بعد خود بخود تم آدم تک اکٹھے ہو جاؤ گے۔ انسانی تاریخ کو اس طرح یاد رکھو، آدم، ان کے بعد طوفان نوح آیا، اور جو 3 کشتی میں تھے باقی سب کی اولاد، باقی ساری دنیا انہی کی اولاد۔ تو تینوں قوموں کا ذکر کر دیا آیت معراج کے ساتھ ہی۔ تو آیت معراج کی سگنیفیکنس کیا ہوئی؟ بنو اسرائیل کی روحانی سیادت، قیادت کا انتہا ختم اور ایک نیا نظام شروع۔ ان کو تعریف دلائی گئی کہ تم کون ہو؟ تم تھے موسیٰ کے بعد تم وارث روحانی سیادت کے۔ اور وہ کن کے تھے؟ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے۔ تو اس طرح تاریخ پوری کرتی ہے۔ تو اس میں جواب ہو گیا کہ قرآن کریم میں آیت معراج کے فوراً بعد ان 2 قوموں کا تذکرہ، کیا یہ جگانے کے لیے کافی نہیں؟ ذرا سوچئے، کیا یہ جگانے کے لیے کافی نہیں؟ یہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے۔ تو بنو اسرائیل کا فساد جو ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، وہ فساد وہ آگے بیان ہوگا اس کا۔ تو اصل میں یہ معراج کا واقعہ کیا ہے؟ یہ ضرب خدا بندی ہے بنو اسرائیل پر۔ بنو اسرائیل کو اللہ نے بڑے انعام دیے، بڑی عزت دی، بڑی قدر دی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ اللہ نے پھر کہا اب آ رہا ہے کون؟ مکہ والا ابراہیمی پیغمبر، ابراہیم کی بنا کا جو وارث آ رہا ہے۔ تو ان کو کھڑا کہاں کیا؟ آگے بیت المقدس میں۔ یہ سوال نہ کرو کہ وہ سارے پیغمبر کیسے لائے گئے، کیوں کہ مشکل کام ہے۔ وہ سارے پچھلے پیغمبر کہ کیسے لائے گئے، تم تعجب کرو گے کہ 1 لاکھ کے قریب کے پیغمبر وہ تو فوت ہو چکے تھے، لیکن وہ سارے کیسے لائے گئے؟ حیران نہ ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں پہلے عقیدہ اپنا تمہارا کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ ہر کمزوری، اس لیے انسانوں کے متعلق کہو کہ یہ ایک من اٹھا سکتا ہے، ایک من 2 من نہیں اٹھا سکتا، کمزور ہے۔ ایک من اٹھانے کا ہمت ہے، اب دوسرا تو یہ کمزوری ہے بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، تو میں ایک کھانا نہ کھانے کا محتاج، یہ میری کمزوری ہے نا بھائی، مجھے پیاس لگی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اچھا بھائی آپ ختم کرتے ہیں، مجھے نیند آئی ہے، تو نیند کیا ہے؟ کمزوری۔ نیند کمزوری، بھوک کمزوری، پیاس کمزوری، اور کمزوری یہ بھی کمزوری ہے۔ تو تم جو کہتے ہو کہ پیغمبر اس طرح کیسے آئے ہوں گے وہاں مسجد میں، تو پہلے عقیدہ درست کرو، کیا؟ سبحان الذی، پاک ہے ہر کمزوری سے۔ تو جب تک خدا کے بارے میں صحیح عقیدے نہیں ہوں گے تم آگے سمجھو گے نہیں۔ بے شک آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ خدا کیسے ان کو کھڑا لے آیا؟ کیوں؟ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ بے شک یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کیا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کہ خدا ہر کمزوری سے پاک ہے، اور تمہاری نماز ہی نہیں شروع ہوتی اس کے بغیر۔ پہلے سبحانک اللہم و بحمدک، نماز کہاں شروع ہوتی ہے؟ تو نماز بھی اس کی جس کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ معراج پر بھی اسی کا عقیدہ جو کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ تو جو ہر کمزوری سے پاک ہو، تو اس میں
ایک مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، ہر کمزوری سے پاک ہے. تو مسلمانوں کے عقیدے کی بنا جو ہے وہ ہے کہ ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقدمہ شروع ہوا. تو میں آج یہ چاہتا تھا کہ میں اس مسئلے کو صفات خداوندی کے مسئلے کو کچھ بیان کر دوں تاکہ ذرا سمجھنے میں آسانی رہے. تو معراج کا واقعہ تو آگے بنو اسرائیل کے فسادات آگے وہ ذکر ہوں گے، لیکن صفات خداوندی کے بارے میں آپ کچھ بیسک معلومات جو مسلمان کو ہونے چاہیے، اگر اس میں دلچسپی لیں، اپنے عقیدے کو درست کریں تو میں بیان کر دوں. جو وعدہ کرتے ہیں کہ میری بات زبانی یاد رکھے، میں 4 لفظ بولوں گا، 4 لفظ، اور آپ سے عہد لیتا ہوں کہ 4 لفظ ہر شخص زبانی یاد رکھے بس. انشاءاللہ آپ کو بہت نور ملے گا، آپ دلوں میں ایک سرور محسوس کریں گے. ابھی وہ لفظ نہیں میں استعمال کرتا، لیکن بات توجہ دلاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ بیان کی توفیق عطا فرما، اور یاد رکھنے کی ہمت عطا فرما، اور عقیدے دہرانے کی توفیق عطا فرما، اور جو دور دور سے قرآن کریم کو سمجھنے آئے، پڑھنے آئے، ان کو ان کے لیے حفظ جان بنا دے. بالکل توجہ کے ساتھ. کوئی ساتھی ذرا اونگ رہا ہو تو ذرا ہلا دیں، ذرا، یعنی ہلانے کا معنی یہ نہیں کہ ان کو بگا دیں، نہیں، جگا دیں. جگانا اور بات ہے، بگانا اور بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر حضور کے جلیل القدر صحابی، وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی. 4 چیزیں. پھر جتنی مخلوق بھی آئی وہ کن سے بنائی. آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوگا نا کہ اللہ نے کن کہہ کر جہان بنایا؟ نہیں سنا؟ جی سنا. کئی دفعہ آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور جہان بن گیا. تو ساری مخلوقات اللہ نے بنائی کن سے، لیکن 4 چیزیں بنائی اپنے ہاتھ سے. پہلے 4 چیزیں بنائی اپنے ہاتھ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قیامت تک پیدا کرنی بنانی تھی ان کو کہا کن فیکون، اور ہو گئی. تو کن فیکون کی منزل دوسری ہے. اس سے پہلے اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی. وہ 4 چیزیں یاد رہیں تو پھر آپ کو آگے سمجھنا آسان ہوگا خدا کی صفات کا مسئلہ. پہلا اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزیں ہاتھ سے بنائی ان میں سے پہلا کون ہے؟ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 2 عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 3 قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور جنات عدن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنات عدن اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر آئندہ تمام مخلوقات جس کو اس نے پیدا کرنا تھا
اس کو کہا کن اور اس نے کائنات کا پھر لباس پہنا. تو یہ چار جو ہیں چار ان کی شان اپنی ہے. یہ کن کے بعد نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے بنا. اگر اس کی مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نا فرشتوں کو کہ آدم کو سیدھا کرو, تو ایک نے انکار کیا تھا, سب نے سیدھا کیا, ایک نے انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے پوچھا تو اسے کہا کہ اے اللہ تو نے آدم کو بنایا مٹی سے, تو مٹی کا ہمیں نیچے آنا, مجھے بنایا آگ سے, آگ کا کام ہے اوپر جانا, آگ کا کام ہے اوپر جانا, مٹی کا نیچے آنا. تو اب آدم ہے مٹی کا, میں آگ کا, میں سیدھا کروں, یہ تو الٹ ہو گیا نا کہ آگ والا سجدہ کرے مٹی کو. خلقنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے بنایا آگ سے, اس کو بنایا مٹی سے, اب میں سیدھا کروں. یہ شیطان نے کہا, لیکن اللہ نے پوچھا تو عجیب الفاظ میں ابلیس سے سمجھا نہیں, سنا ہی نہیں. کہا اے ابلیس ما منع کا, تجھے کسی نے روکا انتہ جودا کہ تو سیدھا کرے اس کو, لما خلقتہ بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. تیری نظر مٹی پر گئی, ہاتھ پر نہ گئی جو بنا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی ابلیس کی نظر کس پر گئی؟ آگ پر, مٹی پر. اور اس کی نظر کس پر نہیں گئی؟ اس ہاتھ پر. تو اللہ نے پہلے کہا اے ابلیس ما منع کا, تجھے کسی نے روکا انتہ جودا کہ تو سیدھا کرے لما خلقتہ بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس سے پتہ چلا کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کی جو مادہ میٹیریل جس سے بنا ہے آگ, یا جس سے فرشتے بنے, وہ میٹیریل پر نظر نہیں, نظر اس ہاتھ پر ڈالو. تو آدم اللہ کا ہاتھ سے بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ استوا فرمانا تھا عرش پر, اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی جلالت شان کا اظہار کرنا تھا, اس لیے خدا نے چاہا کہ عرش کو بھی میں پیدا کروں اپنے ہاتھ سے, فرشتوں سے نہیں. فرشتے نہ بنائے نہ کریں, نہ فرشتے آگے بڑھیں, میں اپنے ہاتھ سے بناؤں. تو عرش کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا. کیوں؟ شان استوا اسی پر. عرش پر تمام بلندیاں ختم ہوتی ہیں, اس پر کرسی ہے, آیت الکرسی میں جس کا بیان ہے. تو عرش کس نے بنایا؟ اللہ نے خود. پھر اللہ نے قلم, خلق القلم, اللہ تعالیٰ نے قلم کو اللہ تعالیٰ خود بنایا اپنے ہاتھ سے. اس لیے قلم کی بادشاہی جو ہے وہ رہے گی ہمیشہ تک. قلم کی بادشاہی ہمیشہ تک. کیوں؟ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور آپ نے سنا کہ ہر چیز فنا ہوگی نا, لیکن جنت فنا نہیں ہوگی. ہر چیز فنا ہوگی, جنت فنا نہیں ہوگی. جنت ہمیشہ رہے گی. تو جس نے ہمیشہ رہنا ہے, خدا نے اس کو کن کہہ کر نہیں بنایا, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے دست قدرت سے. تو چار چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی. کیا؟ یہ یاد رکھو, آدم, عرش, قلم, جنات عدن. آپ نے وعدہ کیا تھا نا چاروں لوگ یاد رکھیں گے. اب چار اپنے جی میں ہی دوہرا دے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. یہ چاروں چیزیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کن کائنات کو, تو کن سے کائنات بن گئی. ہمارا دونوں پر ایمان ہے, لیکن جو شان ہے ان چار کی, جو شان ان چار کی ہے وہ انسان سے بڑھ گئی نا, سب سے بڑھ گئی, وہ آگے کی شان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے
کوئی بالغ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. تو نماز آپ کی شروع کہاں سے؟ سبحانک اللہم. نماز شروع کہاں سے؟ سبحانک اللہم سے. معراج شروع کہاں سے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات. اب یہ آیت جو ختم ہوتی ہے معراج کی، اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ وہ سمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی. سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا. تو یہ اللہ کی صفات ہے نا، سمیع البصیر. تو معراج کی سیر کی اللہ نے جو بہار دکھائی وہ کس طرح؟ انہ سمیع البصیر. اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو ایمان ہونا چاہیے اس میں پہلے یہ سمجھو کہ صفات ذاتیہ. صفات ذاتیہ کون سی صفتیں ہیں؟ جن کا الٹ خدا میں نہیں، وہ ہے صفات ذاتیہ. اور ایک ہے صفات فعلیہ، وہ ہیں جن کا الٹ بھی خدا کے پاس ہے، لیکن جو صفات ذاتیہ ہیں ان کا الٹ نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے. حی و قیوم ہے. حیات و قیام اس کی شان ہے نا، لیکن اس کا الٹ کیا ہے؟ حیات کا حیات کا الٹ کیا ہے؟ موت. تو خدا پر حیات ہے پر موت نہیں، اس کا الٹ نہیں ہے. تو معلوم ہوا حیات اللہ کی صفت ذاتی ہے. آگے علم جاننا، تو علم کا ضد کیا ہے؟ جہل. تو اللہ جہالت سے پاک ہے، اس کو الٹ نہیں. تو علم کا الٹ یعنی جہالت خدا میں نہیں. حیات کا الٹ نہیں، قیوم کا الٹ نہیں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں وہ دیکھنے والا ہے، یعنی دیکھنا اس کی صفت ہے اور نہ دیکھنا اس میں ہے ہی نہیں. یعنی اندھا پن انسانوں میں آ سکتا ہے، جانوں میں آ سکتا ہے، پرندوں میں آ سکتا ہے، لیکن خدا میں نہیں. تو جن صفتوں کا الٹ نہیں وہ اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں. اور جن کا الٹ بھی ہے، مثلا خدا زندہ کرتا ہے اور خدا مارتا بھی ہے. خدا مریض کرتا ہے اور شفا دیتا بھی ہے. تو اب احیاء اور اماتت، زندہ کرنا مارنا خدا کی شان ہے. بھوکا رکھنا اور مالدار بنانا یہ بھی خدا کی شان ہے. یہ دونوں. تو یہ صفات ساری صفات فعلیہ ہے. صفات فعلیہ کون سی ہیں؟ جن کا الٹ بھی ہے، اور صفات ذاتیہ وہ جن کا الٹ خدا میں نہیں. تو معراج کی آیت جو ہے پہلی وہ سبق دے گئی انہ وہ سمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. یعنی صفات ذاتیہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. صفات ذاتیہ کیا ہیں؟ جن کا الٹ بھی خدا میں وہ مالک ہے. بیمار کرنا، شفا دینا، زندہ کرنا، مارنا، بھوکا رکھنا، سیر کرنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دونوں ہیں یا نہیں؟ تو یہ ساری صفات فعلیہ پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ کی جو پہچان ہے وہ صفات ذاتیہ میں. سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات. میں توجہ سے دلا رہا ہوں کہ خدا کی صفتوں پر ایمان ہو تو پورا ہو. تو خدا کی صفت کیا؟ سبحانہ، خدا پاک ہے. تو اس کی پاکی کے گن گاؤ، اس کی پاکی کے نغمے گاؤ کہ وہ پاک ہے. اور اس کا حاصل کیا؟ کہ ہر کمزوری سے اگر وہ تمام پیغمبروں کو بیت المقدس میں جمع کر دے اور محمد مصطفیٰ کو ان کی امام پر کھڑا کر دے تو کبھی نہ سوچو کہ کس طرح آگے وہ پیغمبر. وہ پیغمبر آئے نہیں، لائے گئے. وہ پیغمبر آئے نہیں، اگر فکر لائے گئے. تو لانے والا ہر کمزوری سے پاک. پیغمبر عربی مکہ سے آیا نہیں، لایا گیا.
لانے والا کون؟ اللہ. اور وہ اسرا بعبدہ، وہ پاک ہے کمزوری سے. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں معراج میں اوپر گیا، سبحان اللہ. جب کہا مجھے اللہ لے گیا. بے شک. یعنی معراج کا عقیدہ حضور نے اپنی طرف منسوخ کیا یا اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف کہ اللہ لے گیا. وہ رات جس مجھے لے جایا گیا بے شک. اور سما مجھے لے جایا گیا. تو معراج ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ بات سکھائی گئی کہ پیغمبر جو ہیں ان کے بارے میں سمجھنا کہ وہ خود طاقت رکھتے ہیں، نہیں، اللہ لے گیا. بے شک. سب سے بڑی شان معراج میں ظاہر ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے کہتے پھر گئے کہ نہیں، پھر اوپر گئے کہ نہیں. قرآن کی اسی تردید کرتا ہے کہ کہتا ہے نہیں، اللہ لے گیا. بے شک. اب ایمان میں اور شرک میں کتنا فاصلہ ہے؟ ساتھ ساتھ. کہتے ہیں وہ گئے خود تو یہ شرک ہوگا، بے شک. اور اللہ لے گیا یہ ایمان ہوگا. تو ایمان اور کفر اس طرح بالکل ساتھ ساتھ دو لہریں ہیں، برابر چل رہی ہیں. ذرا سا پھسلو تو کفر و شرک، اور ذرا سا سمجھو تو توحید اور نور. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واقعہ صحیح ہوتا ہے لیکن سمجھ غلط ہے. جو سمجھیں کہ پیغمبر خود کا طاقت کے پاس، بے شک. مثلا جی. حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. میں معجزہ تو کئی ہیں، مجھے معجزہ یاد آیا، امام مالک نے اس کا روایت کیا موطا میں کہ ایک دفعہ پانی نہیں تھا اور صحابہ نے وضو کرنا تھا. تو ایک برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تو ہاتھوں سے فوارہ، انگلیوں میں پانی کے فوارے شروع ہوئے. تو 300 آدمیوں نے اس انگلیوں کے فواروں کے پانی سے وضو کیا. سبحان اللہ. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں انگلیاں. اب تک پانی نلکوں سے تو آتا ہے، پائپ سے آتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلتا. یمبو من الاصابع. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور صحابہ نے دیکھے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ حضور خود پانی انگلیوں سے نکال رہے تھے، یہ شرک ہوگا. جب کہ یہ اللہ کا فعل ہے پھر یہ ایمان ہوگا. بے شک. بے شک. اس لیے معجزات میں پہلا جز ایمان کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی قدرت سمجھو. بے شک. حضور معراج پر گئے، اللہ کی شان تھے، اللہ نے قدرت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ لے گیا. حضور کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہا، اللہ تعالیٰ نے بہایا اور انگلیوں کی شان ظاہر ہوئی کہ یہ پیغمبر پر معجزہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، جادوگر سارے ڈرتے. تو لاٹھی پھینکنا موسیٰ کا اور اس کو زندگی دینا اللہ کا. بے شک. تو ایمان میں اور شرک میں بہت ہو ساتھ. اگر اللہ کا خوف ہو انہی چیزوں سے ایمان ملتا ہے. اور انسان بے حیا ہو جائے کہا کہ پھر گئے یا نہیں، پھر آسمانوں پر گئے یا نہیں، تو قوم میں شرک پھیلانا، بالکل. قوم میں شرک پھیلانا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ہم نے اللہ اور رسول دونوں کو مانا یا نہیں؟ بے شک. تو وہاں پیغمبروں کو بھی مانا ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ کہا کہ پاک ہر کمزوری سے وہی ایک ہے. بے شک. بے شک. سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے کون؟ اللہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. تو حضور کو یہ نہیں کہا اپنے رسول کو، حالانکہ وہ رسول بھی تھے.
جی بالکل لیکن رسول کے لفظ میں اتنی عاجزی نہیں جتنی بندے میں آئی. تو حضور کو جو آخری درجہ تھا نا بندگی کا، آخری درجہ عاجزی کا، حضور کو آخری درجہ عاجزی کا تھا، وہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ پاک ہے جو لے گیا اپنے رسول کو، تو رسول کا لفظ بڑا شان کا، یہ نہیں ذکر کیا. کہا اپنے بندے کو، بندے کا لفظ عاجزی کا. بندہ جھکتا ہے، عاجزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھاتا ہے. تو حضور کی سب سے بڑی شان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے عاجزی میں. حضور اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اپنا ماتھا اللہ کے آگے زمین پر رکھتے تھے یا نہیں؟ جی بالکل. تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کبریائی کا اقرار احساس تبھی ہوتا جب اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر رکھتے تھے. اللہ کی وہ شان کہ پیغمبر بھی اس کے آگے جھکتے ہیں، پیغمبر بھی اس کے آگے جھکتے ہیں. تو میں اس بات اتفاق کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی صفات پر ایمان ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان اور شرک ساتھ ساتھ، حق اور باطل ساتھ ساتھ. مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ دو سمندروں کو ملاتا ہے جو چلتے ہیں، مگر مجال ہے کہ یہ اس میں مل جائے اس میں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو معراج کے اس واقعہ میں اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی شانوں کو پہچانو. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا، جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو. تو بندگی بڑی ہے، بندگی بڑی ہے جس کو نصیب ہو جائے، بندگی بڑی ہے جس کو نصیب ہو جائے. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا. بندہ مثلا آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی کہ درخت سے کہ پھل کو نہیں چکھنا تھا، وہ چکھنے کے لیے بڑے. اللہ نے جب کہا تو فوراً حضرت آدم جھکے، میری غلطی میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا. تو بندے کی شان ہی یہی ہے کہ جب گرے فوراً اپنی بندگی کا اقرار کرے، پھر دیکھو اللہ کی رحمت برستی ہے یا نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ زمینی حصہ ہے اور آگے ہے آسمانی حصہ جو ہے وہ آگے شروع ہوتا ہے مسجد اقصی کے پاس. اور جو پہلا حصہ ہے اس میں تھوڑا ہم اپنی قدرت کے نشان دکھائیں. تو قدرت کے نشان کہاں کہ زمین میں قدرت کے نشان دیکھیے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جانور میرے پاس لایا گیا، تقریباً اس سائز کا تھا، وہ براق، اس پر مجھے بٹھایا گیا اور وہ جانور اس طرح اڑتا تھا کہ جہاں نظر پڑتی ہے حد نظر وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. یعنی براق کا قدم کہاں پڑتا؟ جہاں ان کی نظر پڑتی. عجیب ہے، خدا اپنی قدرت کے نشان دکھا رہا ہے اور عجیب شان لہرا رہا ہے، ہر عجیب شان دکھا رہا ہے کہ جہاں حضور کی نظر پڑے وہاں اس کا قدم پڑتا آگے. اور حضور دیکھ رہے ہیں اور رات کے ایک حصے کے اندر ہی وہ مسجد اقصی پہنچ گئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا ان کی آنکھیں وہ نظارے رستے کے نہیں کیے. آپ نے رستے کے درخت بھی دیکھے، نخلستان دیکھے، نقشے دیکھے سارے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ تو دیکھے وہ واقعات تھے، کوئی خواب نہیں، وہ خواب نہیں، کوئی خیال نہیں، وہ واقعات دیکھے تھے۔ اور پھر جب مسجد اقصی میں گئے تو وہاں سارے پچھلے پیغمبر اللہ نے حاضر کیے ہوئے تھے، وہ حضور نے دیکھے یا نہیں؟ دیکھیں تو آپ بتائیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عالم برزخ۔ جو فوت ہو گئے ہیں وہ مٹے نہیں، وہ اگلے جہان میں رہتے ہیں، وہ جہان کا نام ہے برزخ۔ کیا نام ہے؟ برزخ۔ برزخ۔ تو جو حضور کے پیچھے کھڑے تھے وہ کون تھے؟ عالم برزخ کے آئے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کون تھے؟ عالم دنیا کے، اللہ۔ مکہ سے آئے، مکہ دنیا میں ہے، برزخ میں تو نہیں، کوئی اور جہان تو نہیں۔ نہیں۔ تو اب جب سے دنیا بنی ہے عالم برزخ کے مسافر اور دنیا کے کبھی اکٹھے ہوئے؟ نہیں۔ کبھی ملاقاتیں ہوئی؟ اور مر کر تو ہو جائیں گی لیکن کبھی دنیا میں ہوئی ہے؟ نہیں۔ جب سے خدا نے کائنات کی سب بچھائی اور یہ دنیا بنائی، برزخ اور دنیا والے کبھی آپس میں نہیں۔ ملے تو اس رات جو معراج کی رات ہے، سبحان اللہ۔ اور ملے بھی مسجد اقصی میں، سبحان اللہ۔ ملے بھی مسجد اقسام اقصی میں۔ تو وہاں سارے نبیوں کی لائن لگی تھی یا نہیں؟ لگی ہوئی تھی۔ لگی تھی نا؟ جی۔ اگر کبھی وقت میسر ہونا تو قادیانیوں سے کبھی پوچھو کہ معراج کی رات جب وہاں لائن لگی تھی اس لائن میں ڈھونڈو کہیں غلام احمد کھڑا ہے، وہ ڈھونڈتے تھک جائیں گے، بے شک بے شک۔ ان کی آنکھیں بہہ جائیں گی مگر دکھا نہیں سکیں گے یہ۔ اور اگر کسی اور پیغمبر نے آنا ہوتا تو خدا نے وہ پیغمبروں کی صف اسی رات بنانی تھی، وہ بعد میں بناتا جب سارے آ جاتے۔ بے شک۔ لائن کب بنتی ہے جب سارے ہو جائیں؟ تو معلوم ہوا سارے ہو چکے تھے جنہوں نے آنا تھا، اگر ایک نے بھی آنا ہوتا تو لائن نہ بنتی۔ بے شک۔ تو آپ قادیانیوں پر اٹیک نہ کریں، ان سے ان کو برا برا نہ کہیں، سوال کریں کہ جی وہ صاحب میں کہیں نظر آتا ہے؟ تو وہ پھر آگے کہیں گے کہ اس وقت تو وہ تھا ہی نہیں، تو کبھی ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے تھا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے ان میں، وہ اس وقت تک نہیں تھا، ہم کہتے ہیں ان میں سے نہیں تھا، تو بات سمجھانا آسان ہو گئی کہ نا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے جو حقائق ہیں انٹرلیکڈ ہیں، بے شک۔ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان کو بناؤ۔ تو میں یہاں یہی بات کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا کی قدرت کے نشان دیکھے، اس میں سب سے عجیب نشان یہ کہ عالم برزخ کی اور عالم دنیا کا اختلاط ہوا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی آپس میں باتیں بھی ہوئی۔ ماشاء اور ایک عجیب بات ہے کہ سارے پیغمبر جو آئے تو جو آسمانوں پر اٹھایا ہوا تھا وہ بھی آیا۔ آسمانوں پر اٹھایا ہوا کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم، وہ بھی عالم دنیا کا ہے، ابھی اس پر موت نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے مسافر ملے تو حضور کے ساتھ پھر دوسرا کون آتا ہے؟ عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ بن مریم بھی جب آئے اس رات اللہ کی قدرت سے، پھر دوبارہ اٹھایا گئے آسمانوں پر ہی۔ جی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں الگ ملاقات بھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ عجیب منظر ہوگا حضور کی اور عیسیٰ بن مریم کی۔ سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ بن مریم نے بتایا کہ مجھے قیامت سے پہلے پھر آنا ہے۔ اب وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا راز و نیاز تھا، اس کی بھی تفصیل ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے، جی۔ لیکن ایمان رکھو کہ یہ واقعہ معراج کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بے شک۔
تو اس میں پہلے مسئلہ جو ہے اللہ کی صفات کا میں نے عرض کیا، وہ ذہن میں رہے. جی پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ یہ معراج کی آیت کہاں شروع ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی آیت کہاں شروع ہوتی ہے؟ سبحان سے. تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کا معراج ہے. آپ ہر نماز سے پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں. تو اب ربط معلوم ہو گیا اس حدیث کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. اب اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قبلے کو قبلے سے بدلتا ہے، قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. بنی اسرائیل کی بجائے پھر کون سی قوم آئی؟ امت محمد. کون سی قوم آئی؟ مسلمانوں کی امت محمدیہ. اب امت محمدیہ میں اور بنو اسرائیل میں ایک دشمنی کا احساس کہ اب ہماری بجائے یہ آئے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنی رقابت، اتنی مخالفت کسی کی نہیں جتنی اہل کتاب کی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وراثت انہوں نے پائی اور ہماری تاریخ میں اور ان کی تاریخ میں کامن بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو کامن بیک گراؤنڈ کے واقعات بہت ہیں. اب یہ بتائیے، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. ہمت نہیں ہے کہ میں بات کو آگے لے جاؤں ٹھیک اس بات پر جی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو قوم کو قوم سے بدلا، اور ان کی شان ہے کہ قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. تو حضور کے امتیاں کا یا عربوں کا جو ان کے ساتھ اہل کتاب سے جو تقابل ٹھہرا، اس میں ایک نقطہ سب حضرات یاد رکھیں. اور میں یہ بیان تو نہیں کرتا لیکن بدگمانی پیدا نہ زیادہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے یا امیین سے جو بھی وعدے کیے سیاسی، ہم پوری دنیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں حضور نے کوئی معاہدہ اہل کتاب سے کیا ہو اور اس کو پورا نہ کیا ہو تو ہم پیش کرو، ہم چیلنج دیتے ہیں اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں سے جو بھی وعدہ کیا پورا کیا. ایک وعدہ بھی ایسا نہیں جو توڑا ہو. تو وہ جب ہمارے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ یہ قوم تلوار کے دور سے پھیلی، ہم کہتے ہیں ایک وعدہ انہوں نے نہیں توڑا، تم بتاؤ. تو خیبر سے ان کا نکلنا، اس پر ایک ایسا قصہ گھڑا گیا ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس کو بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. تو میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اس ملک میں دین کی خدمت سب سے زیادہ یہ کہ حضور کی سیرت پر اتنا عبور ہو کہ اس پر اہل کتاب کے جتنے بھی سوالات ہیں، جتنے بھی اعتراض ہیں، ہر ایک کے جواب آتے ہوں اور نوجوان کچھ ایسے تیار ہوں کہ جو کہیں ہم اپنے پیغمبر کے خادم ہیں، ہم اس آقا کے غلام ہیں. اس کے اوپر جو چھینٹے دنیا نے ڈالے ہیں ایک ایک کر کے اٹھانا، کنہوں نے اٹھانا ہے؟ مسلمانوں نے اٹھانا نا، اور انہیں اٹھانا جو تعلیم یافتہ ہوں. اگر آپ پیغمبر کی زندگی پہلا نہیں دے سکے تو کیا یہ بے وفائی نہیں؟ تو یہاں سب سے بڑا اہم امپورٹنٹ دو دین کا کام ہے وہ یہ کہ حضور پر جو بھی الزامات ہیں ایک ایک کا جواب آپ کو آتا ہو. نمبر 2 وہ پھر سمجھانا بھی آتا ہو. نمبر 3 جب آپ بتائیں تو لڑنے پر نہ آئیں. اسلام اٹیک کرنے کی اور دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہرگز. تو یہ آداب سارے سیکھیں.
یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایک بات غلط کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. کئی درس میں آنے والوں کو جب کبھی پوچھا گیا نا کہ تم درس میں کس لیے آتے ہو تو انہوں نے کہا ثواب کے لیے. ثواب کے لیے. میں ثواب کو کوئی منکر نہیں ہوں، لیکن صاحب کہتا ہوں کہ ہم یہ جو محنت کرتے ہیں دماغوں کو روشن کرنے کے لیے، اپنے دماغوں کو روشن کرو، اللہ اس کو روشنی دے. تم ایک روشن قوم ہو، محمد مصطفیٰ کے غلام ہو. بنی اسرائیل کے بعد تم وارث ہو کر قبلہ کی یاد کی. تم ان کے بعد قیادت سے حاجت کا تاج تمہارے سروں پر خدا رکھا ہے، اور تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں تیرے تھے. تو یہاں کیا دنیا کمانے کے لیے، صرف پونے کمانے کے لیے، بنانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے یہ لائے اپنے آپ کو دور کے غلام سمجھو. بے شک. تو یہ کہنا کہ وعدوں کی مدد میں جاؤ ثواب کے لیے، ثواب ہوگا. تو یہ نہ کوئی پروپیگنڈا کرے میں ثواب کو منکر ہوں، کہیں درس میں انہوں نے کہا ثواب نہیں. یہ نہیں، ثواب تو ہے، پر تمہاری غرض یہ نہیں ہونی چاہیے. تمہاری غرض یہ ہو کہ روشنی. اللہ تعالیٰ روشنی دے اور روشنی میں رکھے، روشنی دے اور روشنی میں رکھے. تو یہ پہلو بتاتے ہیں کہ معراج کی رات کی خصوصیت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے سروں سے سیادت، قیادت، رہنمائی کا تاج اٹھا لیا گیا اور امت محمدیہ پر وہ رکھ دیا گیا. اس تاج کی چمک دیکھنی تھی، اس رات کی چمک دیکھنی ہے تو حضرت عمر کو دیکھو، کیا وہ ساری چمکی آئیں یا نہیں. اس کو دیکھو، حضرت ابوبکر کو دیکھو، تو پھر آپ کو چمکی سے دکھائی دیں گی جس سے آپ کو پتہ ہے آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ روشنی آ رہی ہے. لیکن چمک ملے گی تو وہاں سے ملے گی، وہاں سے ملے گی. یہ یہاں کیسے، یہاں نہیں میں کہ یہاں کو پوچھے چمکا سے ملے گی. شب رات آئے گی تو موم بتی جلائیں گے، موم بتیوں میں ملے گی. وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار، یہاں جو نوجوان آئے اور انہوں نے دل میں عقیدے کا اظہار کیا، اقرار کیا ہم حضور کے غلام ہیں، یا اللہ ہماری محنت کو، ہماری عزتوں کو، ہمارے علم کو، ہماری جد و جہد کو حضور کی غلامی میں قبول کر لیں. حضور کی غلامی کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، سمجھنے کی توفیق فرما. یا اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.